آ جائے گا رب کا فکبر، اعلان اتنا بلند اور بالا اور اتنا غالب کیا جائے گا کہ اس کبریائی کے مقابلے میں کسی کی کبریائی نہ آ سکے. رب کا فکبر. ایک لفظی لطیفہ بھی ہے ان دونوں کے اندر. رب کا فکبر یہ ادھر سے پڑھیے جب بھی رب کا فکبر آتا ہے، اور ادھر سے پیچھے کی طرف لوٹائیے جب بھی رب کا فکبر آتا ہے. یہ ایک دائرہ بنتا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیے. اور دائرہ یہ کیا بنتا ہے؟ تم خدا کی کبریائی کو قائم کرو، خدا تمہاری کبریائی کو قائم کر دے گا. اور یہ قرآن ہی کا ایک لفظ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ اکبر. مقام انسانیت ملاحظہ فرمائیے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے شرف و مجد کو دنیا میں بلند کرو، اور میں کیا کروں گا؟ اذکرکم، میں تمہارے شرف و مجد کو بلند کروں گا. یعنی یہ کوئی خدا کا کام نہیں یہ جو کر رہا ہے، یہ اپنے ہی شرف و مجد کی بلندی کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے. صاحب کیا خوبصورت انداز میں کسی نے، ہمارے ہاں کے یہ کہنے والے شاعر بھی عجیب چیز پیدا کرتے تھے، لیکن پھر وہی میری مشکل وہی ہے کہ یہ چیزیں فارسی میں ہیں لیکن ہیں تو وہ ایسی برجستہ سننے والے. میں نے یہی کہا ہے نا کہ خدا کا ذکر کے معنی شرف اور مجد اور تکریم اور اعزاز ہوتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے شرف و مجد کو بلند کرنے کے لیے یہ کچھ کرو، میں تمہارا شرف و مجد بلند کر دوں گا. اس سے تمہارا ہی شرف اور مجد بلند، تمہیں ہی شرف حاصل ہوگا. وہ مجھے پھر شعر کی بات ہوئی کہ حکایت قدے آں یار دل نواز کنم. اس یار دل نواز کے قد کی داستان خوبصورت بیان کر رہا ہوں میں. بہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم. اصل میں اس بہانے سے میں اپنی عمر بڑھا رہا ہوں. بڑی خوبصورت چیز ہے یہ جو ذکر نہیں جو ہے خدا کے لیے بظاہر کچھ کرنا. بہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم. اذکرونی اذکرکم ربک فکبر. بات یاد آ گئی، وہ جہاں روزے فرض ہوئے ہیں نا تو وہاں یہ بھی کہا ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تو یہ اس لیے ہے پروگرام دیا گیا کہ تم خدا کی کبریائی کو قائم کرو. تُكَبِّرُ اللَّهَ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے یہ تعمیل کیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے. وہ عید کی نماز میں جو 6 وہ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں رب کا فکبر. 6 تکبیریں زیادہ کہہ دیے یہ فریضہ پورا ہو گیا. بہرحال یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، دل میں خراش پیدا ہو جاتی ہے. رب کا فکبر. ربوبیت عالمینی کو دنیا کے اندر اتنا بلند لے جائے کہ اس کی کبریائی کا جواب کوئی نہ مل سکے. دیکھا یہ المدثر کے ذمے پروگرام کیا لگایا جایا ہے؟ منفیانہ فانذر، روک ان کو، آگاہ کر دیں ان کو، اندھے ہیں آگے نہ بڑھنے دے. اور دوسری طرف مثبت پروگرام یہ ہے کہ یہ ربوبیت عالمینی کے پروگرام کے نظام کو اتنا بلند لے جا کہ کوئی دنیا کا نظام اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے، کبریائی اسی کے قائم ہو سکے. وَالثِّيَابَ کا فَطَہِّرْ. چلیے ترجمہ آپ نے سن لیا تھا نا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، گندگی سے دور رہ. جی نہیں چاہتا بار بار اس تنقیدی بات کے، ورنہ سوچیے عزیزان من، ہم نہیں باقی دنیا کے لوگ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھا کر. اور اگلے بھی ساتھ لے لیجیے نا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.
اور گندگی اور پلیتی کو پاس نہ آنے دیا گا. یعنی اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے وحی آنے کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وحی کے بغیر کیا تصور سامنے آتا ہے؟ یہ بھی خدا کو کہنا پڑا کہ کپڑے پاک اور صاف رکھا کر، ان کو آلودہ گندگی سے نہ ہونے دیا کر. جو کسی کے جیب میں آئے سمجھے میرا زینا نے من، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو اپنے قلب حزین کی بات کہتا ہوں کہ میں تو ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضور کے لیے خدا کی طرف سے یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ کپڑے صاف رکھا کر. سیاب، ثوب، یہ ٹھیک ہے ابتدائی معنوں میں کپڑا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، کپڑے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ سب کچھ. لیکن آگے چلیے تو صحیح، پوچھیے تو صحیح عربوں سے. عزیزہ نے نہیں، کسی زبان میں بھی کوئی لفظ لیجئے بنیادی طور پر وہ لیجئے، پھر آگے دیکھیے کہ استعمال کیسے ہوتا ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ پانی تو یہ پانی پینے کی بات ہے، لیکن جب کہیں گے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو وہاں یہ پانی کا کٹورا نہیں، وہاں تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ان سے پوچھئے کہ وہ کیا کیا معنوں، کن کن معنوں میں استعمال کی. یہ ثواب صحیح تو ثواب ہے آپ کے وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ کس طرح سے یہ الفاظ بدل کے کس طرح یہ معنی ہوتے تھے، بنیادی معنی وہاں رہتے تھے. یہ ثیاب اور ثوب جو کپڑا ہے اس کے معنی خود وہ شخصیت لیتے تھے، وہ ذات لیتے تھے. ایک تو یہ معنی لیا کرتے تھے. میں طہرہ کے معنی پہلے یہ کر دوں کہ اس کے معنی پاکیزگی تو ٹھیک ہوتا ہے، اس کے معنی ہر غلط چیز سے کسی چیز کو دور رکھنا، پاک رکھنا ہوتا ہے. سیاب کے معنی شخصیت، اگر پرسنالٹی اپنی ذات لی جائے تو ٹھیک ہے، ذات شخصیت کی پاکیزگی، بلندی. اور اس کے معنی جس ٹیکسٹ میں سیاق اور سباق جسے کہتے ہیں جس میں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے ایک اور معنی بھی ہیں. عربوں کے ہاں معاف رکھیے گا، ان کے ہاں جب کسی بڑے کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، تو لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں اس زمانے میں، وہ کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے وہ شخص عام طور پہ ٹیلے پہ یا چھوٹی سی پہاڑی پہ وہ ایک کپڑا لے کے اور اس کو جھنڈی سے باندھ کے اور اس کو ہلاتا تھا زور زور سے کپڑے کو. وہ سے سمجھ جاتے تھے کہ کوئی اہم معاملہ ہے جس کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے یہ نشان دیا گیا ہے. یہ جو تھا اس کو عربوں کے ہاں ان کی زبان میں آج بھی تصویب کہتے ہیں. کپڑے کا اس طرح ہلانا جس سے لوگ جمع ہو جائیں. اب بھی ان کے ہاں یہ جو صبح کی نماز میں اذان میں، صبح کی نماز کی اذان میں وہ الصلاۃ خیر من النوم یہ جو کہا جاتا ہے نا، اس فکرے کے لیے لفظ تصویب اب بھی رائج ہے. کوئی کھڑا ہو کے نہیں سوچتا کہ یہ تصویب کیوں ہے. اس کے لیے یہ جمع کرنے کے لیے آواز ہے نا. اب بھی یہ استعمال ہوتا ہے لفظ اس طرح، اسے کہتے ہی تصویب ہے. اور یہی تو وہ سیاب ہے، دعوت، اجتماعیت، جمع کرنا لوگوں کو. دعوت دونوں چیزیں آ گئی، انفرادی طور پہ شخصیت، اجتماعی طور پہ اس اجتماع کے لیے دعوت. اپنے اس دعوت کو، اس پروگرام کو، اس نظام کو کیا کر کسی قسم کی کوئی غلط چیز اس کے اندر شامل نہ ہو جائے. غلط چیزوں کو دور رکھ. طہارہ کے معنی دور رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو. شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول، دیکھنا، احتیاط برتنا. یہ جو سیاب تصویب تمہاری ہے، دعوت دے رہے ہو، معلوم نہیں کس کس قسم کے لوگ آ جائیں گے اس کے اندر. بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کو اس قسم کی شخصیتوں سے دور رکھا جائے.
جو اس میں شامل ہوں ان کی شخصیت، ان کا کیریکٹر، ان کی سیرت پاکیزہ ہو، خود یہ دعوت بھی جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی اور تدلیس نہ پیدا ہو جائے، کوئی چیز شرکت نہ اس کے اندر ہو جائے. یہ ہے صحابہ کا فتح. لو جی، یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلا کام یہ ہے، روک ان غلط کاروں کو. ربا کا فکبر، پروگرام یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت عالمینی کا نظام اتنا بلند لے جا کہ سب دنیا کے باقی نظام ہے عالم کے اوپر یہ غالب آ جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کا فتح اپنی شخصیتوں کو، جو شامل ہونے والی جماعت میں لوگ ہیں ان کی سیرت و کردار کو، خود اس اپنی تحریک کو کسی قسم کی غیر خداوندی عنصر کو اس میں شریک نہ ہونے دے، پاکیزہ رکھ اس کو ان سے. دیکھ رہے ہیں پروگرام کی کڑیاں کیا آ رہی ہیں. اور اس کے بعد والرجز فاہجر، نہیں، یہی جو صحابہ کا فتح ہے، یہ چیز یہی نہیں ہے کہ محسوس طور پر کوئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے دور رکھ. یہ جو ہو سکے نا کہ یہ بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، کعبے سے بت نکال دینے چاہیے، یہ کچھ نہیں. میں پھر لوٹ کے اس کی طرف آ گیا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جو اسلام کی دعوت یا اسلام پر ایمان لانا ہے، خدا پر ایمان لانا ہے، اسے کون کون سی چیزیں ہیں جن سے پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہر قسم کے غیر قرآنی تصورات، نظریات، اعتقادات، مسالک، شعائر، کچھ بھی غیر قرآنی جو ہے، قرآنی ایمان یا تصور، ان تمام سے پاکیزہ رہنا چاہیے. پھر وہ ایمان ہوگا خدا کے اوپر. مخلصین لہ الدین، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، جس میں کوئی ذرا سا بال برابر شائبہ بھی اس میں غیر قرآنی نہ آنے پائے. قرآن کو تو وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، یہ کچھ مشکل نہیں ہے ایسا، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے جو قرآن نے خود کہا ہے کہ مطہرین جو ہے انہی کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ماسی وہ کر سکتے ہیں جو پہلے مطہر. اب اگر یہ چیز ان کے ترجمے میں لی جائے تو وہ تو سیدھی بات ہے نا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے غسل کر لینا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، کپڑے صاف پاک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عزیزان من یہ ایسے عام شاعر کی چیزیں ہیں کہ اس میں تو مسلم اور کافر وہ سارے ہی شامل ہوتے ہیں. بلکہ ہندوؤں کے ہاں تو ہم نے دیکھا ہے ان کے ہاں صبح کا اشنان کرنا لازم ہوتا تھا. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ دیکھیے نا یہ ہندو کتنے گندے ہیں، مسلمان کتنے. آج صبح یہ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر یہ دوپہر کو نہیں نہاتے، شام کو نہیں نہاتے، رات کو نہیں نہاتے، پھر کہیں جا کے دوسری صبح کو نہاتے ہیں. اور مسلمان روز جمعے جمعے، روز جمعے جمعے، روز جمعے جمعے. یہ ٹھیک ہے غسل اور وضو اور کپڑے، لیکن یہ تو وہ شعار ہے کہ جو ہر ایک کر سکتا ہے. یہ کون سی یہ طہارت تطہیر ہے جس کے لیے یہاں زور دیا گیا ہے؟ شخصیت ذات کی بھی اور دعوت کی بھی تطہیر. قرآن کے مس کرنے کے لیے کہا ہے کہ تطہیر مطہر ہونے چاہیے. کیا تطہیر ہے یہ بیان کر گیا ہمارے دور میں یہ شخص. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. یہ دماغ کے بت خانے کو صاف کر رہا ہے.
ہمارے ہاں اس پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے 360 بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا۔